बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमने नया चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो आज हमने पढ़ना है। सखावत की फ़जीलत और बुखल की मज़म्मत, पेज 47, किताब सफ़ा नंबर 47, सखावत की फ़जीलत। उसमें हमने सबसे पहले मफ़हूम देखना है। मफ़हूम का मतलब है यानी मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपना माल ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करना सखावत कहलाता है। इसका मतलब, इसका मकसद दिखावा या बदले की ख्वाहिश ना हो, यानी हम जो कुछ भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं उसमें हमारा फ़ोकस जो है वो क्या हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की खुशी हो और उसकी खुशनुदी हो, उसकी रज़ा हासिल करना हो। तो हम जो भी माल ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करेंगे वो क्या होगा, वो सखावत कहलाएगा। और उसमें हमारा मकसद जो है, हमारा एम जो है, हमारा पर्पस जो है वो दिखावा या बदला ना हो, यानी दोनों चीज़ें, दिखावा शो ऑफ करना और बदला रिवेंज, यानी मैं किसी के साथ अच्छाई करूं। बदले का मतलब है कि मैं किसी के साथ अच्छाई करूं तो बदले में दूसरा भी मेरे साथ अच्छाई करे, हमारी ये विश ना हो, ये ख्वाहिश ना हो। फिर सुन लें, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर, यानी हमने अपना फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ पर रखना है, अल्लाह की खुशी पर रखना है, अल्लाह की रज़ा पर रखना है। और जो माल हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो क्या कहलाएगा, सखावत कहलाएगा। इसका मकसद दिखावा या बदले की ख्वाहिश ना हो। फिर हमने पढ़ा फ़जीलत, यानी इसकी इस्लाम में क्या फ़जीलत है। इस्लाम के अखलाकी निज़ाम में सखावत बहुत बड़ी अहमियत रखती है। सखावत अहमियत रखती है, यानी एक सिफ़त है, एक खूबी है जो हमारी पर्सनैलिटी में पाई जाती है। कुरान मजीद और हदीस में सखावत की बहुत फजीलत बयान की गई है। अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर दे तो वो इसके लिए कई गुना कर दे, यानी बहुत ज़्यादा कर दे। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और इनसे कहते हैं हम अल्लाह की खातिर तुम्हें खिला रहे हैं, तुमसे किसी बदले या शुक्रिया के तलबगार नहीं। यानी जो कुछ हम अल्लाह के बंदे वो हैं कि जो कुछ वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, किन पर खर्च करते हैं, किसी मिस्कीन पर, यतीम पर, कैदी पर खर्च करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, वो बग़ैर किसी बदले या शुक्रिया के तलबगार नहीं होते, यानी उनका ये मकसद नहीं होता कि अगला हमारा शुक्रिया अदा करे या वो हमें इसके बदले हमारे साथ कोई अच्छाई करे। वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इस तरह मोमिनों की सिफ़त बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, मोमिनों की खूबी बयान करते हुए, मोमिनों की यानी मुसलमानों की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, सूरह हशर आयत नंबर 9 में तर्जुमा बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, और वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं, अहमियत देते हैं, फोकियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, ख्वाह वो ख़ुद फाके से हो, चाहे वो ख़ुद फाके से क्यों ना हो। ख्वाह का मतलब है चाहे, यानी वो ख़ुद भूखे क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर किसको फोकियत देते हैं, गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में, चाहे वो ख़ुद फाके से क्यों ना हो। तो वो अल्लाह ताला के क्या कहलाते हैं, नेक बंदे कहलाते हैं। जिस तरह कुरान मजीद की आयत करीमा में सखावत की फ़जीलत और ताकीद बयान की गई है, इसी तरह सीरत नबी में भी सखावत की अहमियत और फ़जीलत पर इरशादात और वाक़यात मज़कूर हैं। यानी सीरत नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी सखावत की अहमियत और फ़जीलत, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही थी। और इसी से रिलेटेड, मबनी का मतलब है रिलेटेड, इसी से रिलेटेड इरशादात यानी हज़ूर सल्लम के मुँह के कहे हुए कौल और वाक़यात मज़कूर हैं, दर्ज हैं। आप सल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को सखावत की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, अबू ज़र हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम में से एक सहाबी थे। तो हज़ूर सल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, ए अबू ज़र, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और तीसरे दिन तक इसमें से एक अशरफी भी मेरे पास बाकी रह जाए। मैं चाहूँगा कि इसको अल्लाह ताला के बंदों में दाएँ बाएँ और आगे पीछे से बांट दूँ, यानी ओहद का पहाड़ जितने बड़े हैं उतना उस हिसाब से मेरे पास अशरफी, मेरे पास मालो दौलत हो। और मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि मैं उसकी इतनी डिवीज़न करूँ कि तीसरे दिन तक भी उसमें से एक अशरफी बाकी रह जाए, बल्कि मैं उसको अल्लाह ताला के बंदों में से दाएँ बाएँ, लेफ़्ट राइट जितना भी हो सके मुझसे मुमकिन हो, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, तकसीम कर देना। आपने सखावत की तरगीब देते हुए फरमाया, यानी सखावत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, सखी अल्लाह का दोस्त है, अगरचे वो गुनहगार हो,
اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، بڑے دل والا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ اس نے بہت زیادہ گناہ بھی کیے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، بخیل یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہو، بہت کچھ دیا ہو، اور اس میں وہ کیا کرے کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ بخیل ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا، اگرچہ وہ عبادت گزار ہو اور اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہو، تو اللہ کے ہاں اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے مال کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مال کی حقیقت، مال کی سچائی، مال کی اصلیت کہ مال ہے کیا۔ ابن آدم کہتا ہے، ابن آدم کا بیٹا کہتا ہے، آدم کا بیٹا کون ہے؟ یعنی انسان۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے؟ جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ یعنی دنیا میں انسان ایک ہی بات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، میرا مال، یعنی جتنا بھی اس کے پاس مال ہو اس کو اور ہوس ہوتی ہے، اس کو جمع کرنے کی وہ لالچ میں لگا رہتا ہے، تو کتنا وہ جمع کرے گا، کتنا وہ کھائے گا، کتنا وہ پہنے گا، جو کھائے گا وہ ختم ہو جائے گا، جو پہنے گا وہ پرانا ہو جائے گا، جو ایک چیز باقی رہ جائے گی وہ ہے اس کے ہاتھ کا صدقہ۔ صدقہ اللہ کے نام پر کسی کو دینا، روپے پیسہ کسی کو مال و زر دینا صدقہ کہلاتا ہے، تو وہ البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا، یعنی اللہ کہ ہاں جب ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو اس وقت یہ صدقہ ہمارے کام آئے گا۔ دنیا میں جتنا ہم نے کھانا تھا، پینا تھا، پہننا تھا، جتنا کچھ کرنا تھا وہ ہم کر چکے، لیکن ایک صدقہ جو ہے وہ ہمیں بچائے گا آخرت کے عذاب سے۔ پھر ہے سخی دولت کو اللہ کی نعمت اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی سخی جو ہے وہ ایک موقع پر آپ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور حساب نہ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ یعنی ایز اے ٹیچر میں اگر آپ کو کچھ سکھا رہی ہوں تو یہ میری سخاوت ہے، اور ایز اے ٹیچر اگر میرے پاس سخاوت کے بارے میں کوئی نالج ہے اور اس کو میں اپنے دل دماغ میں رکھے ہوئے ہوں، آپ لوگوں سے شیئر نہ کروں، تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا بخل ہے۔ جب میں سخاوت کے لحاظ سے یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ آپ کو نالج پرووائڈ کر رہی ہوں تو اٹس مین کہ یہ میں نے سخاوت کی۔ علم پھیلانا سخاوت ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اسوہ حسنہ میں سخاوت کی مثالیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق سے سخاوت کی مثالیں۔ اس میں 3 مثالیں تھیں۔ اس میں ایک امیر بحرین کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں بہت بڑی رقم بھیجی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً مسجد میں تقسیم کر دیا۔ پھر دوسرا تھا کہ آپ مسجد عصر کی نماز کے بعد جلدی گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ گھر میں صدقے کا کچھ مال پڑا ہوا تھا، گھر والوں کو کہنے گیا تھا، ان کو بتانے گیا تھا کہ رات ہونے سے پہلے اس صدقے کے مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اور تیسری جو اگزامپل ہم نے پڑھی وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے، آپ نے یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد یعنی جب رقم تقسیم کر دی گئی اس کے بعد ایک فقیر، ایک مانگنے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تم ایسا کرو کہ اگر کسی سے قرض لے لو تو وہ تمہاری طرف سے میں ادا کر دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اس کے بعد ہم نے پیج 49 پر پڑھا سخاوت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طرز عمل، یعنی ان کے طور طریقے کیا تھے، وہ کس طرح سخاوت کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے تھے۔ طرز عمل اپلائی کرنا یعنی ان کا طور طریقہ کیا تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک مالدار خاتون تھیں اور کیا کرتی تھیں، اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ اور ترقی کے لیے خرچ کرتی تھیں۔ دوسرا ہم نے اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ مکہ معظمہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کر دیا، اور ان خرید کر آزاد کیے گئے غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بیواؤں اور بے سہاروں کی مدد کرتے تھے، بہت فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ پھر تیسرا اس میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ پڑھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جو کہ وہ اس کی ملکیت تھا، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے پانی
پینے نہیں دیتا تھا اور مسلمانوں کو پانی پینے میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس یہودی سے وہ کنواں مہنگے داموں فروخت کر کے منہ مانگے داموں یعنی جتنے اس کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو پیسے دے کر وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, چھوڑ دیا. چوتھا ہم نے اس میں پڑھا سخاوت و فیاضی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ خود بھی فقر و فاقہ کی زندگی یعنی غریبی مسکینی کی زندگی گزارتے تھے, بھوکے پیاسے رہتے تھے, لیکن جب کبھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, بے دریغ یعنی حد سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. آپ محنت مزدوری کرتے تھے اور غریبوں, محتاجوں, بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے. آپ کی سخاوت کا ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ روزے کی حالت میں تھے, آپ کے گھر ایک مہمان آیا تو گھر میں جتنا کھانے پینے کا سامان تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا. یہ تو تھا بیٹے آپ سے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن. یہ ہم نے الفاظ معنی آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگر آپ جن بچوں نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں لیا, جو دیر سے ہمیں جوائن جنہوں نے کیا وہ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. آج بیٹے ہم نے آج کا جو لیکچر تھا اس میں سخاوت کی فضیلت پڑھی, آدھا پارٹ ہم نے پڑھا. نیکسٹ انشاءاللہ جو ویک ہوگا اس میں ہمارا لیکچر میں ہم بخل کی مذمت یعنی اس کا بقیہ پارٹ پڑھیں گے.